أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفلا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. سبحان الله. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، سرور کائنات نے جب اعلان کیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو آپ اس وقت مکے میں تشریف فرما تھے اور آپ نے اعلان رسالت کیا کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر کے. آج وہاں بادشاہوں نے اپنے محل بنا لیے ہیں، تو ایک پہاڑ ہے اس پہ آپ تشریف فرما ہوئے چڑھے اور ایک مرتبہ مکے والوں کا آواز دی، مکے والوں اگر میں اعلان کروں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن اپنی فوج کے ساتھ مکے والوں پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے تو کیا مان لو گے؟ سارے مکے والے جمع ہو گئے، کہا ہاں ہم مان لیں گے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ صادق و امین ہیں. آپ صادق و امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اور اگر تم جا کر کے دیکھو اور وہاں فوج نہ ہو تو کیا کہو گے؟ کہ ہم کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا. ممنون جس محبت سے آپ سن رہے ہیں رات تیز پہر میں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر جا کے دیکھو فوج نہ ہو تو کیا کہو گے؟ کہ ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا. آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو آپ نے فرمایا سب مانتے ہو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ سب نے کہا مکے والوں نے مشرکین و کفار نے ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ سچے انسان. تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں کہتا ہوں کوئی معبود نہیں
سوائے اللہ کے، یہ مان لو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اذان کے نامی سب نے پیغمبر اسلام کی توہین شروع کر دی، پتھر مارنے لگے۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا نہیں، یہ ہمارے جو بت موجود ہیں انہی کو مانیں گے، ہمیں ایک اندیکھا خدا نہیں ماننا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سارے بت غلط ہیں، بس ایک خدا ہے۔ ایک نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ کہا میں اس کا رسول ہوں۔ تو حبیب خدا نے گواہی دی اللہ ایک ہے، آپ نے کہا میں اس کا رسول ہوں۔ دعوت ذوالرشیدہ ذہنوں میں ہے، مجھے وہ نہیں پیش کرنا، مجھے مولا امیر علیہ السلام کی جو آیت میں نے انتخاب کی اس سے متعلق مدارس کو پیش کرنا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں 2 ہفتے سے مسلسل مدارس پڑھ رہا ہوں، سینے کی اور گلے کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن آپ کی محبتیں میرے لیے پہلی مرتبہ نہیں ہیں۔ میں آپ کے چیمبر میں پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں اور آپ نے اسی محبت سے سنا تھا، یہ تیسری چوتھی دفعہ میرا اتفاق ہے اور میں آپ کے مزاج کو سمجھتا ہوں۔ تو ادارے گرامی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اب سارے ایک مرتبہ سب دیکھنے لگے رسول خدا کو، اور وہاں سازشیں شروع ہو گئی۔ سب نے کہا کہ نہیں، ہمیں کل دیکھیے خدا کو نہیں مانیں گے۔ آخر میں کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، محمد سے کہتے ہیں ہم آپ کے خدا کو ماننے کے لیے تیار، ایک خدا اور سے، جہاں 4444 بت ہیں، سارا مجمع نہیں ہے، سارے مجمع کی توجہ۔ تو مشرکین نے کہا جہاں اتنے خدا وہاں ایک اور سے، یہ سارے بت ہیں، وہ نظر نہیں آتا، اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ محمد سے کہو ہم ماننے کو تیار ہیں، ہمارے بتوں کو خداؤں کو برا نہ کہو۔ تو آپ نے کہا نہیں، لا الہ الا اللہ، میں یہی کہتا رہوں گا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ توجہ، سارے بندے کی توجہ ہے۔ میں جس محبت سے دیکھ رہے سنیے گا، میرا آپ سے وعدہ کچھ نئے مطالب پیش کروں گا۔ تو جانے کے نام ایک مرتبہ سب نے اپنی اپنی کوششیں کر لی، لیکن رسول خدا کسی بھی طرح سے لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ سارے قریش کے لوگ اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے، سرداروں سے کہا بھائی جاؤ جا کے محمد سے بات کرو کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ سب سردار آئے ابو سفیان کے پاس، نام تو سن رکھا ہوگا، کوئی کچھ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، یزید کا بھی دادا تھا۔ میری بات پہنچ گئی ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ بھائی ابو سفیان یہ محمد ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، چلو کہا ٹھیک ہے ابو طالب کے پاس چلتے ہیں۔ توجہ، سارا مجمع نہیں ہے، توجہ، سب قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے۔ ہر قبیلے کا سردار ابو سفیان کے پاس آیا۔ ابو سفیان کافر تھا، مشرک تھا، اسے بھی پتا تھا محمد سے ملنا ہو تو ابو طالب سے۔ ابو سفیان کو پتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے ایک ہی راستہ، وہ ہے ابو طالب۔ شیعوں کو بھی یہی سمجھ آیا، ایک ہی راستہ ہے، یا ابو طالب یا آلے ابو طالب۔ رسول خدا تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا چلو چلتے ہیں، سارے سرداروں کو لے کر کے ایک مرتبہ ابو سفیان آیا جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں۔ ایک آنے کے بعد کہہ رہے ہیں ابو طالب، سارے سردار کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں جس خاندان میں ہم محمد کی شادی کرا دیتے ہیں، جو باپ کہیں ان کے نام کر دیتے ہیں، جتنے مویشی کہیں وہ لا دیتے ہیں، پتہ نہیں لوگ محمد ہیں یا نہیں، پیسوں سے خریدنے کی کوشش نہیں ہے۔ سرداری دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، زمینیں دیتے ہیں، جو کہیں گے۔ انہوں نے بہت کچھ کہا۔ تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے بڑے آرام سے سنا، کہا ٹھیک ہے
तुम सब सरदारों का मुतालबा और सवाल मैं अपने भतीजे के सामने पेश कर देता हूं। जनाब अबू तालिब आप जानते हैं कि बेइंतहा इश्क मोहब्बत करते थे सरवरे कायनात से। आए आने के बाद कहा, ए मेरे भतीजे, ए मेरे जिगर के टुकड़े, ए मेरी जान, ए मेरे दिमाग, ए मेरे दिल, ए मोहम्मद, कुरैश के सारे सरदार आए हैं अबू सुफियान की सरबराही में और कहते हैं कि हम ये सब कुछ दे देंगे अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दें। सिर्फ कहें एक खुदा है, एक अल्लाह है, हम उसको मान लेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहें। तो जनाब सरवर कायनात का मशहूर मारूफ जुमला का चचा जान, चचा और पीछे अबू तालिब और का चचा जान, अगर ये कुरैश के सारे सरदार मिलकर सूरज उतार के मेरे दाएं हाथ पे रख दें और चांद मेरे बाएं हाथ पे रख दें, तब भी मैं एक पोर बराबर, एक इंच ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे नहीं हटूंगा। का भतीजे आपका पैगाम मिल गया। जनाब अबू तालिब आए और आने के बाद कहने लगे, अबू सुफियान सारे सरदारों से कह दो मेरे भतीजे ने कह दिया अगर तुम सूरज उतार के उसके सीधे हाथ पे रख दोगे और चांद उसके उल्टे हाथ पे रख दोगे तब भी मेरा भतीजा ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं हटेगा। सरदारों ने आवाज दी, अबू सुफियान चलो, अभी नहीं क्या, अबू सुफियान चलो, दाल नहीं गली, काम नहीं बना, मोहम्मद मानने को तैयार नहीं है, चलो कुछ और सोचते हैं। अबू सुफियान ने कहा रुक जाओ, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। सरदारों ने कहा तुमने सुन तो लिया अबू तालिब की जबान से मोहम्मद मानने को तैयार नहीं, कहा रहने दो, मैंने मोहम्मद की बात को सुना है, मुझे अबू तालिब से पूछना है। सारे बंदे की तवज्जो, अब सारे सरदार गौर से सुनने लगे। अबू सुफियान ने कहा अबू तालिब अब आपने सुन लिया, सारे कुरैश के सरदार एक तरफ हैं, आपका भतीजा अकेला एक तरफ है, अब आप फैसला कीजिए, आप सरदारों के साथ हैं ये अपने भतीजे मोहम्मद के साथ। पता नहीं लोग चेहरे जूदो मयारे अदब काली जिसने रमूज आदमियत बेतलब वो जिसकी हैबत से लरसते थे वो तो खाले अरब वो सखी जो इस सखिया में मिसल अपनी आपका वो बहादुर जो सुजात में अली का बाप था। फरमा रहे हैं सारे सरदार एक मर्तबा देखने लगे अबू सुफियान ने सवाल कैसा किया, सब रुक गए सुनने के लिए जवाब जनाब अबू तालिब का। जनाब अबू तालिब बहुत बुजुर्ग थे, सफेद रीश थे, सफेद मूछे, सफेद भवें, सफेद बाल, रंग भी सफेद, पूरा का पूरा नूर थे, नूर नबी बाप थे। चलिए इस मोहब्बत से सारे बंदे की तवज्जो, जनाब अबू तालिब खड़े हुए, अपनी कमर पे दोनों हाथ रखे और एक मर्तबा का अबू सुफियान सुन लो, जब अबू तालिब के दम पे दम है मैं अपने भतीजे मोहम्मद के साथ खड़ा हूं। तवज्जो भाई, कुरैश के सरदार तो पहले ही कह रहे थे चलो, अबू सुफियान कह रहा था नहीं मुझे जवाब सुनना है अबू तालिब का, जैसे ही सुना ना तो अबू सुफियान ने कहा चलो। एक मर्तबा सारे सरदारों ने कहा अबू सुफियान अब क्या हुआ, कहा सुनो जब तक अबू तालिब जिंदा है मोहम्मद का एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। तवज्जो, कोई पूछे अबू सुफियान अबू तालिब बूढ़े हैं, सफेद रीश है, हड्डियां पूरी हो चुकी, तो अबू सुफियान ने कहा तुम्हें नहीं पता इस बूढ़े
کو پتا تھا شیر کی آنکھوں والا یہ جو آیت میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا سن لیجیے، پھر مولا کے دن فضائل سن لیجیے. تو سارے کے سارے کافر بار بار ایک ہی بات کہتے تھے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. سورہ رات 13واں سورہ آخری آیت ہے. میں مختلف انداز سے پیش کر رہا ہوں، یہ میں آیت کسی اور مقام میں پڑھ چکا لیکن آج یہاں مختلف انداز سے. تو سارے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کیا کہنے لگے حبیب خدا سے، آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں. اللہ نے جواب دیا قل، ان سارے کافروں کے جواب میں بس ایک بات کہہ دیجیے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے میرے حبیب ان سارے کافروں سے کہہ دیجیے، اے کافروں تم کہتے ہو میں اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں مجھے اللہ نے بھیجا. تمہارے میرے درمیان بس دو گواہ کافی ہیں. کس بات کے کہ مجھے اللہ نے بھیجا؟ بس دو گواہ. یہ قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ان سارے کافروں سے کہہ دیں تمہارے اور میرے درمیان بس دو گواہ کافی ہیں. کتنے؟ سارے مل کے گئی. کتنے گواہ؟ قرآن نے. اے کافروں تمہارے اور میرے درمیان بس دو گواہ کافی ہیں. دو، ایک خود اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا؟ اپنے انداز سے پیش کرو، میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا. اب سارے صحابہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں. سارے صحابہ محترم رضی اللہ عنہم، توجہ، سارے صحابی پوچھتے نظر آ رہے ہیں، یہ بتاؤ قرآن میں یہ کہاں، حدیث میں یہ کہاں. سب پوچھتے نظر آ رہے ہیں. منبر پہ بس ایک کہتا نظر آ رہا ہے سنونی سنو. سب کے سب کہہ رہے ہیں قرآن سمجھاؤ. علی فرما رہے ہیں قرآن سمجھو. سب کے سب کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ بتاؤ. علی کہہ رہے ہیں مسئلہ ہم سے پوچھو. جملہ مجھے مولا کہا میں جب پڑھتا ہوں میں اپنی کیفیت میں نہیں رہتا. مولا فرماتے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھنا، چاہے قرآن ہو چاہے سنت نبوی، مجھ سے پوچھنا. کیونکہ میں پیغمبر کے ساتھ مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی، میں گھر میں بھی تھا، مسجد میں بھی، میں صلح میں بھی تھا، جنگ میں بھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں سفر میں بھی تھا، حضر میں بھی، میں فرش میں بھی تھا. میری باتیں تو ہم رہے ہیں. میں جانتا ہوں بیٹھنے کی گنجائش نہیں، کہیں پہ بھی کوئی جگہ نہیں ہے. جتنی آپ محبت سے سنیں گے میں اتنی دیر پیش کروں. اللہ کے نامی ایک ہی تاریخ میں آدمی جس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. نہج البلاغہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے اور کچھ لوگوں کو اگلی بدل کے پہنچاؤں گا. مولا فرماتے ہیں میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. بھائی میں زمین کے
زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف توجہ کیجیے گا. سارے بندے کی توجہ. آپ کی محبتوں کی نظر, آپ کی عقیدتوں کی نظر, آپ کی ولایت کی نظر, آپ کی علی سے محبت کی نظر ہونے نکل دے رہا ہوں. سارے بندے کی توجہ. زمین چھوٹی ہے, آسمان بہت بڑا. زمین بہت چھوٹی ہے, آسمان کے سامنے ذرہ. سائنس نے ثابت کیا زمین چھوٹی, آسمان بہت بڑا. لیکن مولا فرما رہے زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. ہاتھ جوڑ کے, میں نے مکمل نہیں کیا, زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. عزیزان گرامی, کوئی پوچھے مولا زمین چھوٹی آسمان اتنا بڑا, تو آپ آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ کیوں جانتے ہیں؟ میں اپنی مثال دے دوں. آپ کے شہر چمبل میں نہیں رہتا, میں آتا ہوں مجلس پڑھتا ہوں چلا جاتا ہوں, لیکن جو یہاں رہتے ہیں نا زیادہ, وہ یہاں کے راستے زیادہ جانتے ہیں. نہیں پہنچا سکا. جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کے راستے زیادہ جانتا ہے. ابھی آسمانوں میں سمجھی ہو, اگر میں سمجھا نہیں سکا تو میں اور وضاحت کر دوں گا. بات پہنچ گئی تو آگے بڑھ جاؤں گا. جانے کے رانی مولا فرما رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے زمین کے راستے نہیں جانتا, فرما رہے ہیں میں آسمانوں کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں. شاید کسی مسلمان کو شک ہو کہ پتہ نہیں کیسی بات علی نے کہہ دی, لیکن برطانیہ کا, آئرلینڈ کا بہت بڑا مفکر سائنسدان گزرا, نام تھا جارج برنارڈ شاہ. جب ابھی چاند پہ نہیں نہ پہنچے تھے تو برنارڈ شاہ نے کہا تھا اے کاش میں اس زمانے میں ہوتا, میں علی سے پوچھتا چاند پہ کیسے پہنچنا ہے. پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں. اس سے کہا تو تو عیسائی ہے, علی مسلمان ہے, تو عیسائی. علی سے کیوں پوچھتا؟ کہ میں نے علی کے خطبے پڑھے ہیں, مجھے یقین ہے علی کو پتہ تھا. فرما رہے ہیں. اور اس نے کہا میں نے علی کے خطبے پڑھے ہیں. جب علی نے فرمایا ہے تو وہ جانتے ہیں. اللہ کے آمین. سب کے سب سوال کرنے والے, جواب دینے والے ایک علی. اور اللہ کہہ رہا کہ میرے حبیب کہہ دیجیے کہ تمہارے اور میرے درمیان کافروں بس دو گواہ کافی ہیں, ایک اللہ اور دوسرے مولا علی علیہ السلام. اللہ کے آمین. بس دو گواہ. آئیں ذرا پیش کروں. مولا مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں, خطبے کے درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے مولا, چاہنے والے عجیب ہوتے ہیں. کہ مولا آپ کی شان میں اللہ نے اتنی آیتیں نازل کی ہیں, سینکڑوں آیتیں. مولا فرمائیے ان تمام آیات میں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی, بتائیں آپ کو کون سی آیت سب سے زیادہ پسند؟ مولا نے نہیں کہا کہ 1000 آیتیں ہیں, ذرا کل تک سوچ لوں. توجہ بھئی, آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہے. مولا نے نہیں کہا مجھے 1 گھنٹہ دے دے, آدھا گھنٹہ, 20 منٹ, 15. بھئی آپ سے کہوں نا اپنی کو خوبی بتائیے, تو آپ نے ہر آدمی آدھا گھنٹہ سوچے میں مجھ میں کون سی خوبیاں, کون سی زیادہ مجھے پسند. مولا نے نہیں کہا آدھا گھنٹہ دے 20 منٹ. یہاں سوال آیا, وہاں جواب آیا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, سنیے گا مولا کے الفاظ کو, سلامت رہے. ایک مرتبہ کا مولا اتنی
سی آیتیں آپ کی شان میں، ان تمام آیات میں کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ پسند؟ مولانا نے فرمایا مجھے یہ آیت اپنی شان میں نازل ہونے والی تمام آیات میں سب سے زیادہ پسند۔ مولانا کون سی؟ کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں، اے میرے حبیب ان سے کہتے ہیں تمہارے اور میرے درمیان دو گواہ کافی، ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ مولا یہی آیت سب سے زیادہ کیوں پسند ہے؟ مولا نے فرمایا کیونکہ اللہ نے رسول خدا کے اس آیت میں صرف دو گواہ بتائے ہیں، ایک خود اللہ، اور اللہ نے خالق ہوتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا۔ اپنے نام کے ساتھ حضرت گرامی خالق کو اپنے جس بندے پہ ناز ہے وہ علی ہے۔ آئیں ذرا پیش کر دوں میں جو پیش کر رہا ہوں کہ کن کن مواقعوں پہ سرور کائنات کے لیے مولا علی علیہ السلام نے گواہی دی ہے، سننا پسند فرمائیں گے؟ بھئی آدھا گھنٹہ ہوا، اگر 10-15-20 منٹ جہاں تک آپ کہیں گے میں وہاں تک چلوں گا، جب تک آپ سنیں گے میں پیش کروں گا۔ ایسا نہیں، مل کے جواب دیجیے گا۔ بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کی سارا مجمع، تو مولا نے اللہ نے قرآن میں کہا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، سارے مجمع سے ساری توجہ میں جانتا ہوں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، مجھے بتایا شیعہ سنی مشترک مجمع، تو اللہ نے کہا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، علم الکتاب، الکتاب یعنی پوری کتاب۔ کوئی سوال کر سکتا ہے اگر عربی جانتا ہو ال سے آپ نے پوری کتاب ترجمہ کیسے دیا؟ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لفظ کل تو آیا نہیں، تو آپ نے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ترجمہ کیسے کیا؟ الف اور لام آیا، حمد نہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ الف اور لام استغراق کے لیے بھی آتا، استغراق یعنی تمامیت کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ٹوٹیلٹی کے لیے، کل کے لیے اللہ کا۔ میں ادبیات کی بحث میں شروع کر رہا ہوں، تب یہاں اللہ نے کہا علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آئیں ذرا دکھاؤ کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ میں نے اتنی تمہید باندھی ہے، مجھے پورا یقین ہے میرا مجمع جس انداز سے سن رہا ہے میرے جملے ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، ذہنوں میں واقع ہے، میں اشارہ کروں گا سورہ نمل 27 سورہ، ایک مرتبہ نبی سلیمان جن کے تخت کو جن کو اٹھا رکھا تھا، اور ایک مرتبہ ان کے چہرے سورج کی کرن پڑی، سوال کیا کس کی ذمہ داری تھی یہاں سایہ کرنے کی، یہ سورج کی کرن میرے چہرے پہ کیسے پڑی؟ تو ایک مرتبہ آپ نے خود دیکھا گا مانی لا رہا ہد، مجھے ہد کیوں نظر نہیں آ رہا، کرنا جانے کہاں چلا گیا؟ آپ نے فرمایا ذبح کر دوں گا اگر جواب نہ لایا۔ اب پتہ چلا جو نبی کی نافرمانی کرے چاہے ساتھ بیٹھتا ہو، وقت نہیں ہے، تفصیل کا وقت نہیں، جلدی چلتا رہوں گا۔ سوال کیا کہ کون کا ہدہد کا جواب لیتے آیا، کیوں نہیں آیا؟ اتنے میں ہدہد آ گیا، پرندہ آیا۔ آنے کے بعد جناب سلیمان نے سوال کیا کہاں تھے؟ ساتھ والی بستی میں گیا تھا، وہاں ایک خاتون کی حکومت ہے، وَلَهُ مُلْكٌ عَظِيمٌ، بہت بڑی اس کی حکومت اور اس کا تخت بہت بڑا۔ جناب سلیمان نے کہا خاتون کی حکومت ہے، ایک مرتبہ آواز دی کہ کون ہے جو وہ تخت مجھے یہاں لا دے؟ جہاں میں واقع آ گیا تو قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت نے کہا، دیو نے، بہت بڑا جن تھا، کہا قبل ان تقوم من مقامک، میں جاؤں گا تخت اٹھا کے لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے قیام کریں۔ جناب سلیمان نے کہا یہ تو بہت دیر، شاید بہت لوگ پہنچ گئے،
ایک مرتبہ کہا کون ہے جو اس سے پہلے لاتے؟ قرآن کی آیت عالم انہ علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، ساری کتاب کا علم نہیں، کتاب کا کچھ علم تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ کون؟ عاصم بن برقیہ، انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤ۔ امام باقر سے پوچھا مولا کیا سلیمان نبی خود یہ تخت پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے نہیں لا سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا لا سکتے تھے، جب وسیلہ آ سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں؟ تو خود کیوں نہیں لایا؟ کہ وہ چاہتے تھے ان کی امت کو پتہ چلے ان کا وسیع کون ہے۔ پہنچ گئے ہاتھ جوڑ کے، توجہ میں نے مکمل نہیں کیا۔ تو جناب عاصم بن برقیہ نے ایک اسم اعظم پڑھا، تخت بلقیس پر جھپکنے کی مدت میں مصر سے یا یمن سے فلسطین آ گیا۔ کتنی مدت میں؟ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے۔ اور قرآن کی آیت ملکہ سبا نے کہا کأنہ ہوا، بالکل میرے تخت جیسا ہے۔ جناب عاصم بن برقیہ نے کہا تخت جیسا نہیں ہے، تخت سمیت لے آیا ہوں۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ تو جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا وہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس یمن سے فلسطین لے آیا، ملکہ سبا سمیت تخت لے آیا۔ قرآن نے بتایا، توجہ، ایک چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع، توجہ، ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ، خون جگر پیش کر رہا ہوں، ایک چھوٹے نبی سلیمان کا چھوٹا وسیع عاصم بن برقیہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے ملکہ سبا بلقیس کو تخت سمیت یمن سے فلسطین لے آیا۔ سب سے بڑے نبی کا سب سے بڑا وسیع، اگر علی کوئی معجزہ دکھائے تو مسلمانوں کو شک ہے۔ آپ جانتے ہیں میں بڑے محمد اللہ سے پڑھ رہا ہوں، چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع تخت لائے تو مان لیتے ہیں، قرآن میں ہے بڑے نبی کا بڑا وسیع خیبر کا ڈر اٹھانے کو۔ شمشیر کی قسم، ہر ضرب میں ادائے اجلگیر کی قسم، جوش جہاد نعرہ تکبیر کی قسم، پروردگار مالک تقدیر کی قسم، لا سیف و لا فتح کی تجلی، علی علی لا سیف و لا فتح کی تجلی، علی علی خیبر میں مصطفیٰ کی صدا آتی ہے۔ اسی لیے جناب مولا کائنات سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب میں جو حدیث مکمل کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں، کتاب کا نام حق الیقین، علامہ محمد باقر مجلسی، اس کے علاوہ اصول کافی میں بھی ہے، بحار الانوار میں بھی ہے، بے انتہا کتابوں میں حدیث سن لیجئے، رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری، سب سن رہے ہیں۔ پوچھا امام باقر سے، باقر العلوم علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا عاصم بن برقیہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو لائے تھے، ان کے پاس کتنے اسم اعظم تھے؟ اسم اعظم سمجھتے ہیں؟ اللہ کا بڑا نام، اللہ ہر نبی کو کم از کم ایک اسم اعظم دیتا۔ پوچھا مولا کل کتنے اسم اعظم ہیں؟ امام باقر نے فرمایا 73۔ کتنے؟ 73، 73۔ بس اسی لیے مکمل کر رہا ہوں، سارے بندے کی توجہ۔ امام فرماتے ہیں کل اسم اعظم 73، عاصم بن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، نبی سلیمان کے پاس 2،
جناب عیسیٰ کے پاس 4، موسیٰ کے پاس 8، جناب ابراہیم کے پاس 14، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہاں حضرت آدم کے پاس 24، کہ ہم آل محمد کے پاس 73 میں سے 72 اس میں آ گئے ہیں۔ اللہ کے پاس 73 کے 73، ہمارے پاس 72 کا مولا۔ یہ ایک اسم اعظم آپ کے پاس نہیں، کہ اللہ نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ توجہ سننا بے شرم، کہ 73 کے 73 اسم اعظم اللہ کے پاس، ہمارے پاس 72۔ وہ جو ایک اسم اعظم ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا بھی مظہر ہم ہیں۔ یہ بہت سے بزرگ میری باتوں کو شاید بہتر انداز سے سمجھیں گے۔ اللہ نے گرامی آل محمد کا علم ایسا ہے، اور اگر اسی گھرانے میں کوئی باب الحوائج ہو، اللہ نے گرامی ان میں کوئی باب الحوائج، اور کس نے کہا ہو؟ خود مولا علی نے کہا۔ مجھ سے کہا گیا کہ مولا عباس علیہ السلام کے مجھے علم برآمد ہوگا، جناب عباس کا ذری، مولا عباس کی، مولا عباس علیہ السلام کی ذری برآمد ہوگی۔ اعزاز گرامی، جب بھی تبرکات برآمد ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں نا، انسان زیادہ عقیدت سے آتا ہے۔ اپنوں کی جو محبتیں میری شامل حال ہیں، یقین مانیں میری صحت نے کچھ نہیں، میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کیے، آپ نے قبول کر لیے۔ اعزاز گرامی، حضرت عباس قمر بنی ہاشم بھی ہیں، باب الحوائج بھی ہیں، اور جس طرح سے مولا علی علیہ السلام ہر جنگ میں رسول خدا کے سپہ سالار تھے، ویسے ہی مولا حسین کے سپہ سالار حضرت عباس ہیں۔ آپ نے چراغ گل کر دیے ہیں، لیکن کچھ دیر میں روشنی دوبارہ آ جائے گی نا، آپ اندھیرے میں تو نہیں بیٹھے رہیں گے، آپ اندھیرے میں تو نہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، شام غریبہ کا اندھیرا ختم نہیں ہوا، کہ بیویوں کے جتنے تبرکات تھے، لوٹو تبرکات علی و بطول کے، لوگ سب کچھ لوٹ کر کے لے گئے۔ آئیں بھائی میرے ساتھ رہیے گا، چراغ جب بجھا دیے جائیں تو اس لیے بجھائے جاتے ہیں تاکہ کوئی رونے میں بخل نہ کرے، کوئی حیا محسوس نہ کرے، میں کھل کے روں کہیں لوگ مجھے دیکھیں۔ عزیزان گرامی، چوتھے امام کہتے ہیں میرے بابا کے مصائب آئے تو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ اجرکم اللہ، بھائی آپ کے رونے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، جب آپ زیادہ روتے ہیں تو کوئی آپ کو تعزیانے تو نہیں مارتا۔ ایک اور سوال کروں آپ سے، آپ زیادہ روئیں تو آپ کو رونے کے بعد پانی مل جاتا ہے، لیکن ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، انہیں پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کیسے ہی جملے ادا کروں گا، شاید یہاں لوگ بچوں کے ساتھ آئے ہوں، مستورات کے ساتھ آئے ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر یہاں پہ کوئی کسی چھوٹی بچی کے ساتھ آیا ہو اور اسے یہ پتا چلے کہ آئی ہوئی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے، تو وہ بچی کو پانی پلا دیا تھا؟ کوئی ایسا جو یہ پوچھے تماچا کس نے مارا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج جناب ام البنین کو پرسہ دینا ہے مولا عباس کا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا۔ جب جناب عباس جا رہے تھے نا پانی دینے کے لیے، تو ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے کہا عباس آخری مرتبہ زینب سے ودا کر لو۔ جناب عباس آئے اس خیمے کے باہر جہاں جناب زینب تھی، اور بلند آواز سے عرض کرنے لگے بی بی الوداع، بی بی میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے خیمے کے پردے کو ہٹایا،
آواز دے کے کہا عباس آخری مرتبہ خیمے میں آ جا رہی ہے. 22 سال بڑی ہیں جناب زینب. جناب زینب نے ہاتھوں میں پالا جناب عباس کو. آپ جانتے ہیں نا وہ بھائی بہن جو اپنے چھوٹے بھائی بہن کو پالتا ہے اس کو محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جناب زینب نے بڑی محبتوں سے پالا تھا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا جب چھوٹے سے تھے نا جناب عباس 1 برس کے تو بیوی کو انگلی پکڑ کے چلا رہے تھے. مولا علی آ گئے. مولا نے مسکرا کے کہا میری بیٹی میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہے ہیں. بیوی نے کہا نہیں بابا میں عباس کے سائے میں چلنا سیکھ رہا ہوں. بڑی محبت ہے بیویوں کو جناب عباس سے. جناب زینب اور کلثوم کو بڑی محبت ہے. اجروں کو اللہ بھائی بلند آواز سے اسی طرح سے گریہ کرتے رہیے گا. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. بیویوں کو بڑی محبت. آئے جناب عباس خیمے میں. بیوی نے بولا عباس ذرا خیمے میں آ جائیں. جناب عباس تشریف لائے. جیسے آئے بیوی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالے. جیسے گلے میں باہیں ڈالی بیوی نے سوال کیا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو میرے بھائی بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا. عباس مجھے پورا یقین تھا میں قیدی بنائی جاؤں گی کیونکہ بابا نے فرمایا تھا. لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بناؤ جبکہ میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بیوی الوداع تو مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا. جناب عباس نے یہ سنا. بہت غیور ہے جناب عباس بہت غیرت مند. بس یہ جملہ سنا اور مولا خیمے سے باہر آ رہے ہیں. جیسے خیمے سے باہر آئے جناب زینب نے آواز دی بیویوں میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی. میں ضمانت واپس لے رہی ہوں. اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں چادروں کی کوئی ضمانت نہیں. میرا عباس چلا گیا. اجروں کو ملنا جناب سیدہ قبول فرمائیں آپ کے ناصروں کو. عزیزان گرامی جناب عباس چلے. ایک مرتبہ ہاتھ میں علم لیا کاندھے میں مشکیزہ رکھا. جناب عباس چلے. ابھی نہیں ابھی زیادہ درامت نہیں ہوگی مجھے 5 سے 10 منٹ چاہیے. جب چلے نا جناب عباس ایک چھوٹی سی بیوی سب بچوں کو لے کے خیموں سے باہر آ گئے اور اشارہ کر کے کہنے لگی بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس کا علم ہے. میرے چچا ابھی پانی لائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں. سارے بچوں کے ہاتھوں میں کوزے آ گئے. ہر بچہ کوزہ لے کے کھڑا ہو گیا. ابھی پانی آئے گا ہم پانی پیئیں گے. اتنے میں علم نشیب میں اتر گیا. بیوی سکینہ نے فرمایا بچوں کو جو علم نشیب میں اترا ہے نا وہ میرے چچا عباس فرات میں اترے ہیں. میرے چچا ابھی پانی بھر رہے ہوں گے. میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے. جب جناب عباس نے فرات میں دیکھا جناب عباس کو عکس نظر آیا. کس کا؟ اپنا نہیں جناب سکینہ کا. مولا نے ایک مرتبہ عکس دیکھا پھر رو کے کہنے لگے بیوی تھوڑا سا صبر کر لے میں نے مشکیزے کو پانی سے بھر دیا. اجروں کو ملنا رونے میں وہ بھلا کیجیے گا. میں دیکھ رہا ہوں لوگ کھڑے ہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. بس بھائی زری برآمد ہونے والی ہے 5 سے 7 منٹ کی زحمت. ایک مرتبہ جناب عباس نے پانی بھرا مشکیزہ کاندھے پہ رکھا. جیسے چلے جناب سکینہ نے آواز دی بچوں کو جو علم آ رہا ہے نا میرے چچا عباس پانی لا رہا ہے. میری درخواست ہے سب میری طرف دیکھیے گا. اتنے میں جب علم آ رہا تھا نا سارے بچے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے پانی آ رہا. اچانک علم لڑکھڑانے لگا. علم کا لڑکھڑانا تھا. جناب سکینہ نے غور سے دیکھا پھر آواز دی بچوں پورے زمین پہ رکھ دو میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. بیوی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو.
बाजू कलम हो गया। उस मलऊन ने छुप के मार दिया, दूसरा बाजू कलम हो गया। जनाब अब्बास ने दंदाने मुबारक से मशकीज़े को पकड़ लिया। हुरमला से जब पूछा था ना हजरत मुख्तार ने, जब जनाब मुख्तार ने पूछा हुरमला बता कितने तीर थे तेरे पास, हुरमला मलऊन ने कहा मेरे पास 7 तीर थे करबला में। क्या बता किस किस को तुमने तीर मारा था? मैंने पहला तीर अब्बास के मशकीज़े ने मारा था। जब पानी बह गया, दूसरा तीर मैंने अब्बास की आंख में मारा। मेरी तरफ देखिएगा, अगर छोटा सा बाल भी आंख में चला जाए, जब तक बाल ना निकालो आंख में दर्द होता है, ऐसा ही है। और अगर किसी की आंख में तीर हो और हाथ ना हो, वो तीर निकाले तो कैसे? जनाब अब्बास ने सर को झटका, तीर नहीं निकला। आपने सर झुकाया, दोनों घुटनों से तीर को पकड़ा। जैसे ही तीर को खींचा, आपको दर्द महसूस हुआ। पहली मरतबा आवाज दी, मौला मेरी मदद को आइए। मरहूम आगे यज़दी ने लिखा, एक मरतबा सारे जनाब मौलाना हुसैन ने अपने सुल्ताना को एड लगाया, सुल्ताना मुझे मेरे भाई तक पहुंचा दे। एक मकाम पे आके सुल्ताना रुक गया, रहने दो। एक मरतबा सुल्ताना रुक गया, मौला हुसैन सुल्ताना से उतरे, देखा जमीन पे एक बाजू पड़ा है। मौला ने बाजू उठाया, सीने से लगाया, रो के कहने लगे कि मेरे भाई अब्बास का बाजू है। मौला आगे बढ़े, देखा दूसरा बाजू पड़ा है, दूसरा हाथ उठाया, सीने से लगाया, आगे बढ़े, देखा एक लाशा पड़ा है। मौला ने उठा के सर जानू पे रखा। एक मरतबा जनाब अब्बास ने आंख खोल के कहा, मौला मैं जब इस दुनिया में आया, मेरी माँ ने मुझे बताया था, मैंने सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी। मौला मेरी एक आंख में तीर लगा है, मौला मेरी दूसरी आंख में खून भरा है। मौला अगर जहमत न हो, अपनी अबा के दामन से मेरा खून साफ कर दे। मौला हुसैन ने जैसे ही खून साफ किया, जनाब अब्बास ने कहा, मौला मेरी माँ से कहिएगा मैंने नाफरमानी नहीं की थी, मैं कभी जहमत ना देता। मौला मैं आपको खून साफ करने की जहमत ना देता, अगर मेरे हाथ सलामत होते। मैंने तमाम कर दिया। एक मरतबा मौला हुसैन ने अपने भाई की पेशानी को चूमा, प्यार किया, कहा अब्बास मुझे भाई कह के बुलाइए। कहा मौला मैंने माँ से वादा किया था, अम्मा आपने हुक्म दिया, मैं कभी हसन हुसैन को भाई नहीं कहूंगा, हमेशा मौला कह के बुलाऊंगा। मौला हुसैन ने कहा अब्बास आपका इमाम आपको हुक्म दे रहा है, मुझे भाई कहिए। मौला अब्बास ने मदीने का रुख किया, कहा अम्मा मुझे माफ कर दीजिए, आप माँ है ये इमाम। एक मरतबा मौला अब्बास ने कहा भैया मैंने तमाम कर दिया, मेरी आखिरी वसीयत। मौला अब्बास ने कहा मौला मेरी आखिरी वसीयत। मौला आपने कहा मैंने हर बात को माना, मौला मेरी एक वसीयत है, मौला मेरा लाशा खैमे में ना ले जाइएगा। अब्बास क्यों खैमे में ना ले जाऊं? मौला मुझे आपकी बेटी से बड़ी शर्म आएगी, मौला मुझे सकीना से बड़ी शर्म आएगी। मैं पानी का वादा करके आया था, मौला मैं पानी ले आया था, मौला लेकिन उस मलून ने तीर मारा, पानी बह गया। मौला मुझे बड़ी शर्म आएगी, मेरा लाशा खैमे में ना ले जाइएगा। मेरे मौला ने अलम हाथ में लिया, खैमे में वापस आए। बाहर खैमे की एक छोटी सी बीबी खड़ी थी, उन्होंने रो के सवाल किया, मामा चचा का अलम आप क्यों लाए हैं, मेरे चचा कहाँ हैं? मौला ने कहा सकीना आपके चचा फुरात के किनारे सो रहे हैं। जब शाम गरीबा में बीबी को तमाशा लगा, बीबी ने फुरात का रुख किया, रो के कहा चचा आ जाइए।
یا